العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز صدر انجمن، محترم اساتذہ کرام اور گرامی قدر مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں وقت بہت مختصر ہے اور مختصر وقت میں بولنا امتحان سے کم نہیں ہے. سب سے پہلے میں انجمن میں شریک اس پروگرام میں اور تمام پروگراموں میں شریک طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حصہ لیا، محنت کی، اپنی تقریریں یاد کی اور اساتذہ کرام کے سامنے اور تمام طلباء کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے تمام مراحل میں ممتاز ترین کامیابیوں سے نوازے اور یقیناً جو پروگرام ہوئے وہ بہت ہی کامیاب تھے اور اس کے لیے میں سب کو، تمام ذمہ داران کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائی سے کہ آپ نے کامیاب پروگرام پیش کیا اور یہ انجمن الحمدللہ مکمل طور سے کامیاب رہی. البتہ ایک چیز طلباء سے ایک شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ تقریر یاد کرنے والے آتے ہیں، حفظ کر کے آتے ہیں، لیکن آیتوں میں غلطی کرتے ہیں. اس طرح سے آیت اگر کوئی غلط پڑھتا ہے تو میرے مزاج پہ بہت ہی گرا گزرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. آیتیں ایک دم ازبر ہونی چاہیے کیونکہ آیت میں روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود اس سالانہ انجمن میں بعض طلباء آئے اور آیتیں غلط پڑھی. اس آئندہ خیال رکھیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور عزیز طلباء، مجھے اس وقت علامہ عبدالرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی ان کا قول یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا لا یستطاع العلم براحت الجسد. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ آرام سے اس جاڑے میں لحاف کے اندر سوئے رہیں اور 9 بجے اٹھیں اور علامہ بن جائیں، ناممکن ہے. تعلیم کے لیے، علم کے معیار کو بلند کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں پیش کرنی پڑے گی، جیسا کہ آپ نے اپنے مقررین سے سنا اور انہوں نے اسلاف کی قربانیوں کی مثالیں پیش کی، ان کے واقعات پیش کیے. کسی طالب علم نے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی مالی قربانی کا ذکر کیا اور اسی طرح سے ان کی محنتوں کا تذکرہ کیا. لیکن اس کا صلہ کیا ملا ان کو، اس پر توجہ نہیں دیا. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ کی وراثت پائی تھی اور طلب علم کی راہ میں خرچ کر دیا. اس کا صلہ، پہلا صلہ تو ان کو یہ ملا کہ بہت بڑے جرح و تعدیل جو سب سے پرخار وادی ہے، طلب علم میں سب سے پرخار جو راستہ ہے جہاں پہ پھسلنے کے امکانات زیادہ تر رہتے ہیں، ایسی راہ میں بہت بڑے امام بنے، عظیم امام بنے. اور دوسری بڑی کامیابی جو دنیا میں ملی، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی، ان کو اسی چارپائی پر غسل دیا گیا جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اور آپ کی چارپائی کو مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا. علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے شرح علل ترمذی میں لکھا ہے کہ گھمایا گیا اور پیچھے سے آواز لگانے والوں نے آواز لگائی ھذا الذی ذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا اور صحیح اور ضعیف احادیث میں تمیز کی اور امت کو اس سے آگاہ کیا. اور کیا اچھا ہوتا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بھی کچھ واقعات، کچھ ان کی باتیں آ جاتی، کیونکہ یہ معاصر علماء اگرچہ اسلاف نہیں ہیں لیکن
اسلاف کے طرز عمل پر اور ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، اس لیے ان کا شمار بھی بقیت السلف میں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی زندگی آپ مطالعہ کریں گے، بہت سے واقعات ہیں ان کی زندگی کے، کس طرح سے انہوں نے قربانی پیش کیا اور آخری عمر تک پڑھتے رہے، اور ظاہریہ لائبریری میں 9 گھنٹہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار سیڑھی پر کھڑے ہوئے اور بھول گئے کہ وہ سیڑھی پر ہیں، 4 گھنٹے تک کھڑے رہے۔ جب 3.5 گھنٹہ گزر گیا تو ایک موظف نے جو اس میں کام کرتا تھا کہا کہ شیخ آپ بھول گئے ہیں، آپ سیڑھی پر ہیں۔ آپ سوچئے اس انہماک کا احساس کیجئے تو ان کو پتہ نہیں کہ ہم سیڑھی پر کھڑے ہیں، اس طرح سے محنت کیا۔ تو آج آپ کہتے ہیں صحاح الالبانی، ضعفہ شیخ الالبانی، اتنا مقام ان کو حاصل ہوا۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے آپ کے عنوان کے تعلق سے کہ بعض طلبہ نے، جیسے طلب علم کی راہ میں سلف کی قربانیاں، بعض طلبہ آئے انہوں نے موضوع کے آدھے حصے ہی میں اپنا وقت ختم کر دیا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ طلب علم کی فضیلت آپ بیان کرتے رہے اور قربانیوں کو آپ نے ٹچ نہیں کیا، بہترین اچھی تقریر پیش کی اور قربانیاں پیش ہی نہیں کی، تو ظاہر بات ہے نمبر حاصل کرنا ہے تو ممتحن ہر حال میں یہ دیکھتا ہے کہ عنوان کے تمام پہلوؤں پہ بات آ رہی ہے کہ نہیں۔ بہرحال ایک ضمنی بات تھی، تو میں امید کرتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ عزیز طلبہ محنت کریں، آگے بڑھیں۔ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ مقابلے کا دور ہے۔ جو اچھا نہیں ہے مقابلے میں، جو آگے نہیں، نمبر 1 نہیں آتا، نمبر 1 نہیں آتا، اس کے لیے دنیا میں بہت بڑی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر مقابلے میں ہم نمبر 1 پر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور علم کی راہ میں محنت کرنے، کوشش کرنے کی توفیق دے، ہماری نیتوں میں اخلاص عنایت فرمائے اور عمل کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر